خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ ڈورین ولیم آرنلڈ میں دو اہم خوبیاں تھیں۔ اول تو وہ نہایت بے جگر اور دلیر آدمی تھا، دوم نہایت بے وقوف، ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی پسندیدہ زندگی کے حصول میں ناکام رہا تھا۔ اس کی فطرت سے گہری واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے تھے کہ اسے خطرناک سے خطرناک کام سونپا جا سکتا ہے۔ جنگلی بھینسوں کے بکھرے ہوئے غول میں اسے چھوڑ دیا جائے اور وہ ان میں سے دو چار کو ختم کر کے صاف نکل آئے گا، لیکن اگر کسی کام میں عقل کے استعمال کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر بھروسہ کرنے والے کو اپنی عقل پر ماتم کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول شہرزادی، قسط نمبر 23۔ اس کے باوجود لندن کے بااثر حلقوں میں وہ بہت مقبول تھا۔ ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ ولیم کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کمزوریاں سبھی جانتے تھے۔ اس کی پہلی کمزوری گریتھا گریشم تھی، جس کا تعلق شاہی خاندان کی کسی فرد سے تھا، اور اس نے شاہی مراعات اور اجازت چھوڑ کر ولیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور نتیجے میں لندن کے ایک معمولی سے علاقے کے گندے سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کے پاس ولیم کی بے پناہ محبت کی دولت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دوسری کمزوری دولت کا حصول تھی، جس کے لیے وہ ہمیشہ زندگی کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا تھا، بلکہ دوسری کمزوری کا تعلق بھی پہلی کمزوری سے ہی تھا۔ اس نے گریتھا سے وعدہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ اسے سب کچھ مہیا کر دے گا جو اسے شاہی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنا دے، لیکن اپنی پرجوش فطرت سے وہ ہمیشہ مار کھا جاتا تھا اور آج تک گریتھا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا تھا۔ طرفہ بات یہ تھی کہ وہ خود کو بیوقوف سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تقدیر ساتھ نہیں دیتی۔ ڈارین کے منصوبے بے مثال ہوتے تھے، لیکن ان دنوں اس کے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا اور وہ بے حد اداس تھا۔ جب وہ اداس ہوتا تو لیٹینا ریستورانیا کا رخ کرتا۔ یہ ایک پرسکون اور مناسب جگہ تھی۔ اس وقت بھی وہ لیٹینیا کی ایک میز پر بیٹھا ہوا اور کسی قدر مضطرب نظر آ رہا تھا، کیونکہ خلاف معمولہ لندن کے بے فکرے لیٹینا ریسٹورنٹ پر ٹور پڑے تھے۔ زیادہ تر میزیں بھری ہوئی تھی اور کافی رش ہو رہا تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں ویٹر سے پوچھا، آج بہت رش ہے، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں سر، اب ہمارے یہاں اتنا ہی رش ہوتا ہے۔ شاید بہت دن کے بعد۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ویٹر کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ سامنے رکھ کے گلاس سے چسکیاں لینے لگا۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی۔ وہ بیزاری سے سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے اٹھ کر کہاں جائے۔ دفعتاً گلاس اس کے ہاتھوں میں لرز گیا۔ اس نے جلدی سے اسے میز پر رکھ دیا اور اس شخص کو گھورنے لگا جس کے داخل ہونے پر اس کی یہ کیفیت ہوئی تھی۔ نووارد ایک مشرقی تھا، سمارٹ اور چست و چلاک، کو عمر رسیدہ تھا لیکن جوانوں جیسی پھرتی رکھتا تھا۔ اچانک ڈارین ولیم آرنلڈ نے رخ تبدیل کر لیا۔ نووارد ایک میز پر بیٹھ گیا تھا۔ ہر چند کے اس کا رخ بدلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً اپنا چہرہ اس کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ آنے والا اس کا دیرینہ شناسا تھا۔ اس کا نام نصیر بیگ تھا۔ وہ ایک جرائم پیشہ آدمی تھا۔ کچھ سال پہلے ولیم کی اس سے گہری دوستی تھی، لیکن 5 لاکھ پاؤنڈ کے ایک فراڈ کیس میں جس میں ولیم آرنلڈ اور وہ شریک تھے، وہ ساری محنت ولیم نے کی تھی، وہ رقم لے کر صاف نکل گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ولیم اس کا دشمن بن گیا تھا۔ مرزا نصیر بیگ نے اپنے لیے شراب طلب کی اور پرسکون انداز میں بیٹھا چسکیاں لیتا رہا۔ ولیم کے انداز میں اس طرح پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نصیر بیگ کو گولی سے اڑا دے، لیکن افسوس اس وقت اس کا پستول اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اپنی تیز مزاجی کے باعث وہ پستول ہر وقت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ کئی بار اس قسم کے حالات پیش آ چکے تھے کہ وہ قتل کا مجرم بنتے بنتے رہ گیا تھا، لیکن پستول اس کی گاڑی میں اس کی سیٹ کے نیچے موجود تھا، جہاں اس نے پوشیدہ خانہ بنا رکھا تھا۔ ولیم آرنلڈ نے ویٹر کو طلب کر کے بل منگوایا اور اس کے بعد بل کی رقم ادا کر کے خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ریستورانی سے باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ مرزا نصیر بیگ اسی راستے سے باہر آئے گا اور اس کے بعد اسے دیکھ لیا جائے گا۔ البتہ اپنی گاڑی میں داخل ہو کر اس نے اسے سٹارٹ کیا اور ایک ایسے اینگل پر لا کھڑا کیا کہ مرزا نصیر بیگ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔
اس کے بعد اس نے اپنی سیٹ کے نیچے سے آٹومیٹک ریوالور نکال کر اسے چیک کیا اور مطمئن ہو کر اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ تند نگاہوں سے ریستوران کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے پورے 20 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ اکا دکا لوگ ریستوران میں آ جا رہے تھے۔ 20 منٹ کے بعد مرزا نصیر بیگ پر اطمینان انداز میں پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے باہر نکلا اور ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ولیم آرنلڈ پھرتی سے اپنی گاڑی کی دوسری سمت کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا اور اس نے پستول اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ نصیر بیگ اس طرح آگے بڑھا جیسے ٹیکسی کی تلاش میں ہو۔ آرنلڈ ایک لمحے کا انتظار کیا اور اس کے بعد مزید انتظار نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ نصیر بیگ اطمینان سے کھڑا ہوا ٹیکسی کا منتظر تھا کہ ولیم آرنلڈ اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، غالباً تمہیں ٹیکسی کا درکار ہے۔ ہاں بے شک، مرزا نصیر بیگ نے جواب دیا اور واپس پلٹا۔ ولیم آرنلڈ کی پستول کی نال اس کی پیشانی کے عین سامنے اٹھا دی اور نصیر بیگ بری طرح اچھل پڑا۔ میرے پاس ٹیکسی تو نہیں، البتہ سفید رنگ کی ایک پرائیویٹ کار موجود ہے اور یقیناً تم اس میں سفر کرنا پسند کرو گے۔ اوہ مائی ڈیئر ولیم، یہ تم ہو اور تم میری عادت جانتے ہو۔ اگر میں پستول نکال لیتا ہوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ جس پر پستول اٹھایا ہے اس کے لیے زندگی کسی طور پر ممکن نہ رہے۔ تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں، پتلون سے ہاتھ نکالو اور انہیں سامنے کر کے آگے بڑھو۔ تمہاری بہت سی عادتیں مجھے ابھی تک یاد ہیں، مرزا نصیر بیگ نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شاید تم نے اپنی گاڑی بدل لی ہے، بہت اچھی کار ہے، کب خریدی؟ ولیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیچھے سے پستول کی نال سے دھکیلتا ہوا اپنی کار کی پاس لے گیا۔ مرزا نصیر بیگ نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ وہ بدستور شکفتہ لہجے میں بولا، کیا دروازے کا لاک کھلا ہوا ہے؟ ہاں، دروازہ کھول کر اندر بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ساتھ؟ نصیر بیگ، زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور مجھے دیوانگی پر آمادہ کر رہے ہو۔ سوری مائی ڈیئر، سوری۔ نصیر بیگ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ولیم پستول کی نال اس کی جانب کیے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا اور پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پستول مرزا نصیر بیگ کی جانب کیے بیٹھ گیا۔ اس طرح پستول ہاتھ میں لے کر ڈرائیونگ کرو گے تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پستول تمہیں دے دوں؟ آرنلڈ نے سوال کی اور خود ہی ہنس پڑا، لیکن اس ہنسی میں ایک ہی جان انگیز کیفیت طاری تھی۔ مرزا نصیر بیگ نے بھی قہقہا لگایا، پھر اس نے کہا، ظاہر ہے اس وقت تم مجھے دوستانہ موڈ میں نہیں لے جا رہے ہو۔ پستول اپنے حوالے کرنے کے لیے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ پوری اطمینان انداز میں کار ڈرائیو کرو۔ ظاہر ہے میں دوڑتی ہوئی کار سے نیچے نہیں کود سکتا۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہو، میں پستول کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ ولیم نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ بڑی مہارت کے ساتھ پستول سے نصیر بیگ کو کور کیے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نصیر بیگ پوری اطمینان انداز میں سیٹ سے سر ٹکا کر بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر بولا، اور میں جانتا ہوں اس وقت تم مجھے سیسنا کاٹیج لے جاؤ گے۔ ارے ہاں، وہاں ہمارا دوست میک ڈونلڈ کیسا ہے؟ اب تو خاصا بوڑھا ہو گیا ہوگا، ہم اسے پیار سے میکی کہتے تھے، اور تمہارے سیسنا کاٹیج تمہارے لیے سب سے بہترین پناہگاہ تھا، وہیں جا رہے ہو نا؟ یقیناً، کیونکہ وہاں میرے پاس لاشیں ٹھکانے لگانے کا معقول انتظام ہے، غالباً وہی سوکھی ہوئی گٹر لائن جس کے بارے میں تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا۔ سب کو یاد ہے تمہیں، میکی بھی یاد ہے۔ ڈیر میکی بہت نفیس انسان ہے نہیں تھا، ولیم نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مر چکا ہے؟ او میرے خدا، کیا واقعی؟ آخر تم نے مجھے ایک افسوسناک خبر سنا ہی دی، لیکن کیسے؟ بکواس بند کرو اور خاموش بیٹھ جاؤ۔ ارے کم از کم تعزیت تو کر لینے دو، اپنے دوست کی بڑا اچھا آدمی تھا، بلا شبہ بے حد نفیس طبیعت کا مالک، واقعی مجھے دلی صدمہ ہوا۔ ولیم آرنلڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرزا نصیر بیگ بھی اسی طرح خاموش ہو گیا جیسے اسے واقعی میکی کی موت کا صدمہ ہوا ہو۔ کار فاصلے طے کرتی رہی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نواحی علاقے میں پہنچ گئی۔ پھر ولیم آرنلڈ نے اسے ایک عمارت کے سامنے روک دیا
یہی ساسنا کاٹیج تھی۔ کھنڈر نما اس عمارت میں چند کمرے ہی ثابت اور سالم نظر آ رہے تھے۔ ولیم نے پستول کے اشارے پر نصیر بیگ کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے کے لیے کہا اور نصیر بیگ پوری اطمینان انداز میں نیچے اتر گیا۔ بعض جگہوں سے کیسی پرانی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن یہ تم کہہ رہے ہو مجھے تو سخت دکھی کر دیا ہے کہ ہمارا دوست اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ کم از کم مجھے یہ تو بتا دو کہ اس کی موت کی وجہ کیا ہوئی، قدرتی موت مرا یا پھر؟ ولیم نے سیسنا کاٹیج کا دروازہ کھولا اور اس اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ نصیر بیگ مغموم انداز میں گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے کہا، یہاں کی ہر چیز اس کی یاد دلاتی ہے۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو ابھی چیختا ہوا باہر نکل آتا۔ وہ ہمیشہ چیخ چیخ کر گفتگو کرتا تھا۔ ولیم اسے اشارہ کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہو کر بھی ولیم نے کاٹیج میں روشنی کی تھی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر پڑا تھا۔ ولیم نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مرزا نصیر بیگ مغموم انداز میں گردن ہلاتا ہوا پرانے طرز کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ولیم آرنلڈ اس کے سامنے صوفے کے ہتھے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ غالباً تم اس دوران لندن سے باہر رہے ہو۔ تھوڑے بہت عرصے، کئی سال کے بعد لندن میں داخل ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کیونکہ لندن میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی میں نے جہاں تمہیں تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ہاں یقیناً میرے تم سے بہت رشتے ہیں۔ ہاں بہت سے رشتے، لیکن اب رشتوں کے دھاگے ٹوٹ رہے ہیں۔ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ تمہیں میرے ہاتھوں سے موت نصیب ہوگی۔ واقعی ایسی فضول باتیں میں نے کبھی نہیں سوچی، لیکن بدقسمتی ہے تمہاری کہ بالآخر وہی وقت آ گیا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں، ایسا وقت آنا ناممکن ہے۔ رقم کہاں گئی؟ کون سی رقم؟ مرزا نصیر بیگ نے حیران آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہت زیادہ چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم میرے بارے میں جاننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو۔ میں نے غداری کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میری دوستی اور دشمنی یکساں ہوتی ہے، اور دشمنی کا آغاز تم نے کیا تھا۔ 5 لاکھ ڈالر کی بات کر رہے ہو؟ دوست چھوٹی موٹی رقمیں اتنی بڑی حیثیت میں نہیں رکھتی کہ دوستی کے راستے میں مزاحم ہو۔ اس کے بعد میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم جیسے بے شرم لوگ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ولیم آرنلڈ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہونی چاہیے۔ چلو بہرحال تم نے میری خوبی کا اعتراف تو کیا۔ نصیر بیگ وقت نے تمہیں ایک بار پھر میرے حوالے کر دیا ہے۔ 5 لاکھ ڈالر کی رقم درکار ہے مجھے، ورنہ اس کے بدلے تمہاری موت، اور تم یقین کرو اس کے بعد مجھے پشیمانی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے دوستی کے نام پر دھوکہ کھایا ہے۔ میری جان، اول تو وہ 5 لاکھ ڈالر کی رقم میں ہاتھ میں لیے نہیں گھوم رہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں تمہیں ان 5 لاکھ ڈالروں کے عوض اربوں ڈالر دلوا دوں تو کیا تم ان 5 لاکھ ڈالرز کو بھول نہیں جاؤ گے؟ ولیم آرنلڈ زہریلی ہنسی ہنسا اور بولا، اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتے ہو۔ اربوں ڈالر کی یہ رقم کیا تمہارے والدین ورثے میں چھوڑ گئے تھے؟ نصیر بیگ پھر ہنس پڑا، آہستہ سے بولا، ورثے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں میری جان۔ جو کچھ کیا ہے اپنی قوت بازو پر کیا ہے، اور جو پیشکش تمہیں کر رہا ہوں تو میری ہی نہیں تمہاری بھی قوت بازو سے تمہیں حاصل ہوگی۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اربوں ڈالر کی وہ رقم مجھے دینے کے بجائے 5 لاکھ ڈالر میں سے میرا حصہ میرے حوالے کر دو، ورنہ تم اس وقت میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچو گے۔ دیکھو میری بات مان لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ٹھوس سچائی ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ذہانت کا مظاہرہ کر کے مجھے یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے ہو تو اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں بڑی محنت سے تمہارا تعاقب کرتا ہوا تم تک پہنچا ہوں اور پوری منصوبے کے تحت یہاں آیا ہوں۔ بولو، کیا میں تمہاری مصروفیت کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ تم اپنے فلیٹ سے باہر نکل کر گیراج سے اپنی گاڑی نکالی اور اس کے بعد چل پڑے۔ پھر تم ولسن کے علاقے میں ہاؤس آف ناولٹی پر رکے۔ وہاں تم نے اپنے دوست
ایڈیسن سے ملاقات کی، وہ تمہیں چھوڑنے باہر آیا، پھر تم اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کافی دیر سڑکوں پر مٹر گشت کرتے رہے۔ اس کے بعد تم نے ریستوران کا رخ کیا اور بعد کے حالات تمہارے علم میں ہیں۔ ولیم آرنلڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تمام باتیں بالکل درست تھیں اور وہ شدید حیران تھا۔ اس نے بے یقینی کسی انداز میں نصیر بیگ کو دیکھا اور نصیر بیگ آنکھیں بند کر کے مسکراتا ہوا بولا، پستول واپس جیب میں ڈال لو، میں دوسری بات بھی بالکل درست ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اربوں ڈالر والی بات، میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں، تم جیسا شاطر آدمی میری نگاہوں سے پہلے نہیں گزرا۔ ایسے موقعوں پر لعنت نہیں بھیجتے، بلکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ اگر تم مجھے چالاک اور شاطر سمجھتے ہو تو بس سمجھ لو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہی حماقت کی باتیں، جب تک میں تم تک پہنچنے کا اس طرح ارادہ رکھتا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ چنانچہ میں نے اس کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ اگر دل چاہے تو گھوم کر اپنی پشت پر دیکھ سکتے ہو۔ مرزا نصیر بیگ کے ان الفاظ پر ایک لمحے کے لیے ولیم آرنلڈ کے اعصاب کشیدہ ہوئے تھے، لیکن پھر اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، یہ پرانی چال ہے، اتنی پرانی کہ اب جرائم پیشہ لوگ اسے اختیار نہیں کرتے۔ نہیں مسٹر چیف، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ عقب سے آواز اٹھی اور پستول کی ٹھنڈی نال ولیم آرنلڈ کی گردن سے آ لگی۔ ساتھ ہی عقب سے ایک ہاتھ نے اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کو بآسانی چھین لیا تھا۔ اس کے باوجود آرنلڈ پلٹا، لیکن پستول بردار نے اس کے پیٹ میں زوردار گھٹنا رسید کیا اور آرنلڈ کے حلق سے آواز نکل گئی۔ گھٹنا رسید کرنے کے بعد پستول بردار چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے ولیم کو پستول سے کور کرتے ہوئے کہا، باس نے حکم دیا ہے کہ صورتحال کو ناگزیر پاؤ تو گولی چلانے میں ناگزیر نہ کرنا۔ اس لیے مسٹر ولیم نہایت بہتر یہی ہے کہ آپ صورتحال سے فائدہ اٹھائیے، یہ صوفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ عقب میں کھڑے ہوئے دونوں تو شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ ولیم لاکھ پرجوش آدمی تھا، لیکن یہ تجزیہ کر سکتا تھا کہ کس وقت کیا صورتحال ہے اور خودکشی کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے تک عقب میں کھڑے پستول بردار کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور اب ان حالات میں بھی اگر میں تم سے یہی کہوں کہ جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا وہ بالکل درست ہے، تمہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پرسکون ہو جاؤ اور دوستانہ انداز میں مجھ سے بات کرو۔ میں واقعی اس بار تمہیں کوئی دھوکہ دینے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ بات ایسی ہے کہ تمہارے بغیر میرا کام بننا مشکل ہے۔ میں تم پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، 1000 بار لعنت تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے والے پر۔ تو پھر میں تمہیں یہ اطلاع دیتے ہوئے افسوس محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میں نے دوسرا بندوبست بھی کیا ہے، مثلاً تمہاری وہ۔ نصیر بیگ جملہ دھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس جملے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ولیم اچھل پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے نصیر بیگ کو گھورتے ہوئے کہا۔ گریتھا گریشم یا گریتھا آرنلڈ اس وقت ہمارے قبضے میں ہے۔ بکواس کرتے ہو۔ ولیم آرنلڈ پستول کا نشانہ بنے ہونے کے باوجود وحشت ناک انداز میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے نصیر بیگ کے ساتھی زاہد نے پستول کی نال اس کے سینے پر رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا اور ولیم آرنلڈ صوفے کے ہتھوں سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا۔ زاہد نے خوفناک لہجے میں کہا، سوری مسٹر، مجھے ہدایت ہے کہ اگر ذرا بھی خطرہ دیکھو تو فوراً گولی چلا دو۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ بات حد سے آگے نہ بڑھے۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ معاملات گفتگو سے بھی طے ہو سکتے ہیں۔ ولیم آرنلڈ نے خوخار لہجے میں کہا، تم جو بکواس کر رہے ہو اس کی وضاحت دو۔ نصیر بیگ نے مطمئن اور پرسکون لہجے میں کہا، اصل میں ڈیر ولیم، تمہاری دوستی اتنی گہری رہ چکی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور میرا یہ اندازہ ہے کہ
اب تم اتنے بیوقوف آدمی بھی نہیں ہو کہ میرے بارے میں کچھ نہ جانتے ہو۔ جس کسی کام کا بیڑا اٹھاتا ہوں تو اس سلسلے میں انتہا پسند ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ میں تمہیں دوستوں کی طرف اپنے ساتھ شامل کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو واقعات گزرے ہیں ان کے تحت تم میرے دوست نہیں دشمن بن چکے ہو، اور اگر دشمن سے کوئی معاملہ طے کرنا ہو تو ہر پہلو پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اور اس وقت جب تم اپنے فلیٹ سے نکلے تو ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری تقسیم کر لی۔ میڈم گریتا گریشم کو ایک لمحے کے اندر اطلاع دے دی گئی کہ مسٹر ولیم آرنلڈ انہیں بلا رہے ہیں، اور یہ کہ اپنی گاڑی میں موجود ہیں۔ اتفاق سے تم اس وقت اپنی گاڑی میں تھے اور اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو، حالانکہ تم اس وقت اپنے بریف کیس سے شاید کچھ نکال رہے تھے۔ گریتا گریشم نے تمہیں دیکھا اور انہیں یقین آ گیا کہ تم انہیں طلب کر رہے ہو، چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے فلیٹ سے نکل آئیں۔ تمہاری گاڑی جا چکی تھی اور پیچھے دوسری گاڑی موجود تھی۔ وہ میڈم گریتا گریشم کو لے کر اس ٹھکانے پر پہنچ گئی جہاں اسے پہنچنا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اگر میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں تو تم بھی میرے بارے میں یہ بات بخوبی جانتے ہوگے کہ دوستوں کی بیویوں کو میں نے ہمیشہ عزت کی ہے، وہ میرے لیے محترم ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق ایشیا سے ہے۔ مسٹر ولیم آرنلڈ بے شک چند لمحات کے لیے میڈم گریتا ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن انہیں نہایت احترام کے ساتھ اس جگہ رکھا گیا ہے جہاں میں نے انہیں بھیجا ہے۔ تم بالکل بکواس کر رہے ہو، تم مجھے مجبور کرنا چاہتے ہو۔ میں تم جیسے شیطان آدمی کو بخوبی سمجھتا ہوں، ولیم آرنلڈ نے کہا۔ یہی تو افسوس کی بات ہے کہ مجھے بخوبی سمجھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود تم اس بات سے انحراف کر رہے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ بہرحال تمہاری تسلی کے لیے تمہاری میڈم گریتا سے فون پر گفتگو کرا سکتا ہوں۔ ولیم آرنلڈ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نصیر بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، میری بات کراؤ میری اس سے۔ ٹھیک ہے، لاؤ ذرا یہ پستول مجھے دے دو، نصیر بیگ نے کہا اور ظاہر سے پستول نصیر بیگ کی جانب بڑھا دیا۔ وہ سامنے فون رکھا ہے، نمبر ڈائل کر کے مسز گریتا آرنلڈ سے بات کرنے کا خواہش کا اظہار کرو۔ ظاہر ٹیلی فون کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر ولیم آرنلڈ کے سامنے رکھا۔ ولیم نے بدحواسی سے ریسیور اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے، گریتا، ہیلو گریتا۔ دوسری جانب سے گریتا کی آواز آئی، ولیم یہ کیا تم ہی بول رہے ہو؟ ہاں گریتا، خیریت تو ہے، کہاں ہو تم؟ ولیم، مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، گریتا کی روندھی ہوئی آواز سنائی دی۔ نہیں ڈیر، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے ان کے اغوا کرنے والوں کا رویہ محسوس کیا؟ کیسا رویہ ان کا تمہارے ساتھ؟ رویہ تو وہ بہت اچھا ہے، وہ مجھے بڑے احترام سے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن تمہارے نام سے اور ڈارلنگ، بس کچھ ایسے ستم ظریف دوست بھی ہیں میرے جو بے تکے پن کا مذاق کرنے کے عادی ہیں۔ یہ صرف ایک مذاق ہے، تم مطمئن رہو، کسی قسم کی فکر یا تردد نہ کرو۔ بس تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ گریتا ڈیر، یہ صرف اور صرف مذاق ہے، قطعی مذاق۔ تم ان دوستوں پر لعنت کیوں نہیں بھیج دیتے جو اس قسم کے فضول مذاق کرتے ہیں؟ وہ بس، ولیم ہیجانی انداز میں ہنسنے لگا۔ کتنی دیر میں آ رہے ہو تم بالکل مطمئن رہو، یہ ایک پرلطف قدم اٹھایا ہے ان لوگوں نے، لیکن میں بھی انہیں ایسا سبق دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ ویسے تم وہاں مطمئن تو ہو؟ خاک مطمئن ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے اور میں مطمئن ہو جاؤں؟ میرا مطلب ہے ان لوگوں کا رویہ تو برا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں ہے، لیکن تم فوراً لوگوں کو سزا دو اور ایسے لوگوں سے دوستی بالکل ختم کر دو۔ بالکل بالکل، اوکے، میں پھر تم سے بات کروں گا۔ بات کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً یہاں آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون بدتمیز دوست ہیں تمہارے جنہوں نے اس قسم کا بھونڈا مذاق کیا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے پیش کروں گا، اوکے؟ بس اب فون بند کر دو، ولیم آرنلڈ نے کہا اور خود ہی ریسیور رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر خونی نگاہوں سے نصیر بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا نصیر بیگ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔
دیکھو ولیم، اصل میں معاملہ پچھلی ملاقات میں بگڑ گیا تھا۔ مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی، اتنی اشد ضرورت تم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ رقم ہضم کر لی، خرچ ہو گئی وہ۔ میں تمہیں ابھی بہت کچھ دے سکتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے میں اپنے ساتھ لایا ہوں، لیکن جو منصوبے میرے ذہن میں ہیں، اگر تم اسے تفصیل سے سن لو تو یہ سارے رنجش بھول جاؤ گے اور میرے ساتھ تعاون کرنے میں خوشی محسوس کرو گے۔ مائی ڈیئر، یہ تو صرف چند احتیاطی اقدامات تھے جو میں نے تم سے ملاقات کرنے کے لیے کیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک تند مزاج آدمی ہو۔ ولیم آرنلڈ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے انتہائی تیکھی نگاہوں سے نصیر بیگ کو دیکھا اور بھی اپنی آنکھوں کا انداز بدل لیا۔ اس نے کہا، بہرحال اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا دل تمہاری جانب سے صاف ہو گیا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارا منصوبہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ نصیر بیگ نے مسکرا کر زاہد کو آنکھ ماری اور اس کے بعد کہنے لگا، میں کسی بھی کام میں بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور پھر یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ میں نے اسی لیے تمام کام انتہائی احتیاط سے کیے ہیں۔ ہم لوگ مسلسل تمہاری تلاش میں تھے، تمہیں پانے میں تو خیر مجھے دقت نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسی موزوں بہتر جگہ جہاں ہم پرسکون انداز میں بات چیت کر سکے ضروری تھی۔ میرا یہ ساتھی تمہاری اس گاڑی میں موجود تھا جس میں تم دونوں ایک ساتھ یہاں آئے ہو، بکواس کرتے ہو۔ نہیں میری جان، حقیقت یہی ہے، سارا منصوبہ نہایت احتیاط کے ساتھ ترتیب کیا گیا تھا۔ پہلے یہ شخص تمہاری گاڑی کی پچھلی سیٹوں کے درمیان اس طرح لیٹ کر سمٹ گیا تھا کہ تمہیں اس پر شبہ نہ ہو، اور اس کے بعد میں تمہاری پسندیدہ جگہ داخل ہوا جہاں تم موجود تھے۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ سارا پروگرام کے مطابق ہی ہوا۔ ولیم آرنلڈ نے گہری نگاہوں سے نصیر بیگ کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں اور جو خیالات آئے ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ بلا شبہ یہ شخص انتہائی شاطر ہے اور ذہنی طور پر اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔